السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں نا دنیا جنگوں کے سائے میں اچھی لگتی ہے یا امن کی چھاؤں میں اچھی لگتی ہے۔ یہ دو مختلف اینگلز ہیں، اور امن کی چھاؤں ہو یا جنگوں کا سایہ ہو، ان کے بغیر تو ظاہر چارہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں، گلوبلائزیشن کا دور ہے، ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، وار کی جو ٹیکنیکس ہیں، وار فیئر جو اسٹریٹجیز ہیں وہ بدل چکی ہیں۔ کنونشنل ہے، نان کنونشنل ہے، ہائیبرڈ ہے، ففتھ جنریشن وار فیئر ہے، اب 6 کی بات ہو رہی ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے جو سفر شروع ہوا تھا، اب وہ اے آئی، ڈیپ فیک، ڈیپ سیک سے گزرتا ہوا امیجنری اور میٹافزیکل ریالٹی سے نہ جانے آگے کہاں تک جائے گا۔ اب روبوٹ بھی لڑیں گے، بہت ساری اور چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور جنگیں اب فوڈ سیکورٹی، پانی پہ ہوں گی، جنگیں اب اکانومی پہ ہوں گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اس نے اپنی ترجیحات میں ٹیرف کو بڑھانا، یعنی اکانومی کو زیادہ رکھا ہے کہ اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے کیا وہ اگلے کی پوری بھینس ذبح کر دیں گے۔ انڈیا کے ساتھ جو ان کے ابھی جو ڈسکشنز ہوئی تھی، اس کے بعد ہندوستان بڑا مطلب ایکسپیکٹڈ ہے ان کے لیے کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ غزہ کا ری بلڈ کا پلان، ایجپٹ کا جو مجوزہ منصوبہ ہے، کیا اس کو حتمی شکل ملے گی، اور فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوگا جو مواتین وہاں کا وطن اصلی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ دیکھیں گے کہ دنیا بلاکس میں شفٹ ہو رہی ہے، ملٹی پولر ورلڈ کی طرف، یا ایشیا پیسیفک یا یورو ایشیا بلاک زیادہ سٹرونگ ہوگا، جس میں سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، سب کانٹیننٹ، رشیا، چائنا، امریکن بلاک کے مقابلے میں۔ تو مستقبل کی صف بندیاں کس طرف جا رہی ہیں، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، انہی سب پہ اس سولجرز کو ہم نے دعوت دی ہے جنہوں نے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہوئے اپنے جسم کو بھی جو ہے وہ پیش کیا ہے اس مادر وطن کے لیے۔ میری مراد دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، آنرڈ ہمیشہ کی طرح آپ کی محبت۔ یہ بتائیں کہ ہم نے بات کی کہ جنگ کا سایہ یا امن کی چھاؤں، ابھی کیا دیکھتے ہیں کہ سایہ زیادہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا چھاؤں زیادہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، انفارچونیٹلی اس وقت جو دنیا جس انوائرمنٹ سے گزر رہی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ، فرکشن، یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جو ورلڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکولز اینڈ مور ایکولز، ہیوز اینڈ ہیو ناٹس، اور گلوبل نارتھ، گلوبل ساؤتھ، اس پہ بہت زیادہ ڈویژن ہو چکی ہے۔ نئی صف بندیاں بھی ہو رہی ہیں، نئی لیڈرشپ بھی آ رہی ہے۔ پولیٹکس اوورآل جو جنگ کا جو مقصد ہوتا تھا حصول امن سے دور ہو رہی ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اینٹی وار ٹرمپ تو نظر آتے ہیں ہمیں اوول آفس میں، لیکن ہم زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ پرو پیس ٹرمپ اس اوول آفس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جنگ کا خاتمہ، اب جنگ تو دیکھیں افغانستان میں بھی ختم ہو گئی، جنگ تو عراق میں بھی ختم ہو گئی، آیا وہاں پہ امن بھی حاصل ہم کر سکے یا نہیں کر سکے؟ سرٹنلی ناٹ۔ تو جب تک ہم اس کو اینٹی وار کو پرو پیس کی طرف نہیں لے جائیں گے، اور یہ جو ڈفرینسز ہیں یا جو دنیا کا یہ جو گیپ ہے، اس کو ہم جب تک کم نہیں کریں گے، جب تک ہم جسٹس کے اوپر معاشرے کا قیام نہیں ہوگا، جب تک انصاف کے اوپر مبنی معاشرہ نہیں بنے گا، انصاف کے اوپر مبنی قیادت نہیں آئے گی، انصاف کے حصول حاصل کرنے والی قیادت نہیں آئے گی، تب تک ہم دیکھیں گے فرکشن رہے گی، اور فرکشن بڑھتی چلی جائے گی۔ 3 ایشوز بہت بڑے ابھی مجھے، چونکہ ہماری ویورشپ میں یونیورسٹی اسکالر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بالخصوص سننے والے فورن 7 سمندر پار سے، اور آپ کے پچھلے ویلاگ میں بھی لوگوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے UK، کینیڈا سے جو پاکستانی، ابھی بھی بہت سارے لوگوں نے کہا اس پہ بات کریں۔ انوائرمنٹ بہت بڑا چیلنج ہے، فوڈ سیکیورٹی، واٹر، یہ 3 بڑے کرائسز ہیں۔ تو اس کی پیش بندی کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے ایک آسپیکٹ جو میں اگر لوں تو خاص طور پہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے، کسی بھی دیکھیں آج کل بڑی طاقتیں یا جو آپ کا اینیمی ہے، وہ ہو سکتا ہے آپ کا جغرافیہ نہ بدل سکے، ہو سکتا ہے آپ کی جو سرحدیں ہیں ان کو تو نہ تبدیل کر سکے، لیکن آپ کو ایک ایسی سٹیٹ میں لے جائے جہاں پہ آپ کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہو جائے۔ میرا اشارہ ہے کہ سٹیٹس کی امپلوژن کی طرف لے جانا، اور سٹیٹس کو یہ کمپیل کر دینا پالیسی کیپچولیشن کے اوپر کہ جو بھی ان کی سٹیٹ کی پالیسی ہے یا جو آئیڈیالوجی ہے یا پالیسی ہے، اس سے وہ ریگریس کر جائیں، وہ اس سے ہٹ جائیں، اپنے آپ کو سبسروینٹ کے طور پر پیش کر لیں۔ اب اسی طور پہ اسی کانٹیکسٹ میں فوڈ سیکیورٹی کو اگر لوں گا، فوڈ سیکیورٹی ایک بہت بڑا ٹول ہے
کسی بھی ملک کی آپ نے امپلوژن کرنی ہو یا اس کی پالیسی کیپچولیشن کروانی ہو تو آپ اس کو فوڈ سکار کر دیں, فوڈ کی کمی وہاں پر کر دیں. یہ جو آئی ایم ایف کے پروگرامز ہیں, جب آپ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز کے اوپر, آپ جب باہر سے, تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کسی ملک میں, اب پاکستان کے اگر آپ کہیں گے کہ زراعت کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن اگر آپ کرتے ہیں, آپ فوڈ کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن کرتے ہیں کیونکہ پالیسی آپ نے کسی اور کی اپنانی ہے, تو آف کورس فوڈ کی کمی ہوگی. جب فوڈ کی کمی ہوگی تو آپ خود بخود اس سوسائٹی کو ریڈیوس کرنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے. آف کورس کئی ایسے فینامناز ہیں, آج بھی ہم ایک ذکر کر رہے تھے, جیسے کووڈ کے آپ نے فینامنا کی بات کی, اس طرح کے اپلیکیشنز ہیں. اب یہ کئی ایسی اپلیکیشن ہیں جن کا ہمیں جا کے آگے مستقبل میں پتہ چلے گا کہ وٹ واز دی پرپز آف دیز اپلیکیشنز, یا کیا تھا سائیڈ افیکٹس. ہاں, سائیڈ افیکٹس میں تو ہم نے ابھی دیکھیں, ہم بات چیت تو دنیا بہت کرتی ہے, ابھی انوائرمنٹ کے اوپر بھی آپ نے بات چیت بہت کی, پلیجز بھی بہت کرتے ہیں, لیکن جو کنکریٹ ایکشنز لینے والے وہ تمام سٹیٹس جو ہیں اس سے تھوڑا سا اپنا لوور رکھتی ہیں, اپنا رسپانس جو ہے. کووڈ کی ویکسین پہ جن صاحب 3-4 سائنٹسٹ کی میں نے خود ویڈیو لیبارٹریز کی, فورنس کی دیکھی, جرمن ہے, امریکن ہے, ایون نوم چامسکی جہاں پہ بیٹھا ہو وہاں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, ہو رولز دا ورلڈ. اس کے بعد تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہارٹ فیلئر کی صورت میں سلو پوائزننگ ہے, تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ کی فرٹیلیٹی ریٹ کو بھی کم کرنا, یہ تو میں نے خود دیکھا ہے. تو یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے خلاف ایک کانسپیریسی بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل, میں نے عرض کیا نا کہ ہر فینومینا کے پیچھے کچھ نہ کچھ آپ کو کنسپیریسی تھیوری بھی ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ گراؤنڈ ریالٹی بھی. گراؤنڈ ریالٹی تو وہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ کس طرف گئی ہیں. اچھا یہ بتائیں, غزہ کی ری بلڈنگ کا جو ٹرمپ کہتے ہیں, اور اس میں ایجپشین فارمولا کیا بہتر رہے گا, اور فلسطینیوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی غزہ کی جو رسپانس ہے, آف کورس دونوں طرف کے ہم نے رسپانسز دیکھ لی ہیں, دو طرف کے, لیکن جو مین پارٹی ہے یا جو مین افیکٹیز ہیں ان کا ابھی تک ہمیں پرومیننٹلی ایک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کس طرح کا رسپانس چاہتے ہیں. بٹ چونکہ اب غزہ کو اتنے سائنٹیفکلی اینڈ اتنے ٹیکنیکلی ریڈیوس کیا گیا ہے کہ ان کے اپنے جو لوگوں کی سے ہے نا وہ تھوڑی سی ہمیں مسنگ نظر آتی ہے, یا ان کی جو ان کی سے کا جو پروپوگیشن ہے وہ نظر آتی ہے. ویسٹ امریکہ کی تو ہمیں بالکل کلیئر پالیسی, ویسٹ کی رادر امریکن لیڈ میں امریکہ اور اسرائیل کی جو پالیسی ہے وہ تو ہمیں بالکل پرومیننٹ نظر آئی. انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا کہ وہ ایک ریئل سٹیٹ کے طور پر شاید غزہ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم غزہ کو خالی کرائیں اور اس کو ری بلڈ کریں. جہاں سے انسانیت مسنگ ہے, وہاں کے جو لوگوں کی جو زمین سے تعلق ہے وہ مسنگ ہے. انفارچونیٹلی کشمیر اور غزہ میں ایک مماثلت یہ پائی جا رہی ہے کہ جو ویسٹ اور خاص طور پہ امریکنز ہیں یا وہ لوگ ہیں, وہ اس کو ایک زمین کا ٹکڑا سمجھ رہے ہیں. وہاں سے انسان جو ہے وہ مسنگ پیس ہے, وہاں کا رہنے والا مسنگ پیس ہے. انسانیت کشمیر میں بھی اور غزہ میں بھی انسانیت مسنگ ہے. وہ جیسے کوئی آئین کی کوئی چیزیں امینڈ کرنی ہے یا اس طرح, تو وہ وہاں پہ جو ادھر سے پالیسی ہے. اب ایجپٹ نے ایک 53 بلین if I'm not wrong 52 بلین ڈالرز کا ایک پیکج دی ہے, پلیجز دی ہیں, یہ کم از کم ان کو وہیں پہ رکھ کر آباد کریں. تو یہ تھوڑا سا ریالٹی کے نزدیک ہے, رادر مور پریکٹیکل بھی ہے, اور جو ٹائم فریم اگر دیا ہے انہوں نے 3 ایئرز کا, تو یہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب ایک جو سب سے ضروری چیز ہے جو ہمیں دیکھنی ہے کہ وہ پہلے اس کانفلکٹ کی اینڈ سٹیٹ تو ڈکلیئر کریں نا. آپ یہ آج گھر بنا دیں گے, کل کوئی اور جنگ کر دے گا. وہ آپ پروجیکٹ, وہ پانی وہاں نہیں جانے دینا چاہ رہے, وہ ابھی بجلی انہوں نے وہاں کی بند کر دیا ان دنوں میں, وہاں پہ جو پینے کا پانی ہے وہ آپ نے بند کر دی ہے, فوڈ آپ نہیں جانے دے رہے. تو انسانیت تو مسنگ ہے نا. وہ سارے کو خون لگ جائے تو وہ جی, تو وہ آپ انٹیمیڈیشن کی پالیسی سے ریڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے ڈکلیئر ہوگی اینڈ سٹیٹ ہونی چاہیے کہ جی ہم 2 اسٹیٹ سلوشن ہے یا جو بھی سلوشن ہے, کنٹیگوٹی ہے, اس کو ٹیبل پہ یہ کہ یہ ہمارا حصول, یہ مقصد ہے, اس پہ ساری پارٹیز نے ایگری کرنا ہے یا دے ول بی کمپیلڈ کہ یہاں تک اینڈ سٹیٹ. اس پہ اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, وہ پہلے پولیٹیکل ڈیسیژن, تو اس کے بعد آپ کی جتنی بھی یہ ایفرٹس, اس میں کے بعد آپ بے شک جو ایلیمنٹس اس اینڈ سٹیٹ کو روکتے ہیں چاہے جس طرف بھی ہوں, آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ بتائیں, افغانستان ہمیں ڈسٹرب کرتا آ رہا ہے, ٹی ٹی پی کی کمین گاہیں وہاں پہ ہیں, ہمارے فوجی پبلک, کبھی تو تراویح نماز اس میں بھی بم بلاسٹ ہو رہے ہیں. انسان کہلانے کے تو مستحق, قوم تو اس پہ متفق ہے کہ خوارج, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز بھی ہیں اور ان کا عمل بھی یہ ثابت کر رہا ہے بدعمالی. افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں ٹی ٹی پی کی, تو کب ختم ہوگی یہ افغانستان؟ ہمارے لیے برادر اسلامی ملک کب بنے گا؟ کبھی باڑھ کاٹ دیتے ہیں, کبھی ٹی ٹی پی, تو عجیب سا سلسلہ بنا ہوا ہے. ابھی 31 تک گورنمنٹ نے کہا افغانی جو اللیگل ہیں
وہ واپس جائیں. تو جب ہم نے اتنا بڑا دامن کھول دیا تو ان کی کرکٹ ٹیم بھی دیکھیں تو ان کے اندر ایک گرج ہے ویسے پاکستان کے خلاف, تو کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ انفارچونیٹلی افغانستان کے کانٹیکسٹ میں ہم نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہے کہ یہ چونکہ ان کی جو ایک فرکشن کے بیچ میں یا جنگ کے بیچ میں یا ان کی جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے وہ شروع سے ہو ہی نہیں سکی. وہ ہمیشہ بفر زون کے طور پر استعمال ہوا, چاہے وہ رشینز اور الائز کے بیچ میں اس کو رکھا گیا, اسی مائنڈ میں رہ کے فرکشن رکھ کے. مجھے دکھ ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈاکٹر صاحب اس پورے کانٹیکسٹ میں افغانستان کی عوام کا اور پاکستان کا. یہ دو وکٹمز ہیں اس پوری جنگ کے, کیونکہ دیکھیں نا آپ نے دو وار, عوام اور پاکستان, یہ دو وکٹمز ہیں اس پوری وار. افغانستان عوام اب امن کے لیے ترس گئے ہیں, ان کو کانسٹنٹلی ایک ٹینشن میں آپ نے رکھا ہے. آپ رشیا بھی واپس چلا گیا تو افغانستان کو سیدھا کرنے کے مواقع ملے, آپ نے ان فائٹنگ آپ نے شروع کر دی. کعبہ شریف میں بیٹھ کر آپ معاہدے کرتے ہیں اور آپ ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اپلیکیشن ہوئی وار کی اور طالبان جنم لیتے ہیں اس وار کے بیچ میں. ٹھیک ہے, پاکستان کی اپنی بھی پالیسیز کی کچھ غلطیاں, کچھ کوتاہیاں ضرور ہوں گی, جس کو اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اس کو ہم نے ویسے نہیں کرنا تھا. پھر طالبان پھر یوز ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے پیچھے دس از ناٹ این آرڈنری فینامنا. یہ اس طرح کے جو لیڈرشپ آپ کو سامنے نظر آتی ہے, یہ نہیں, اس کے پیچھے بہت بڑی سوچ ہے. ابھی جب مجاہدین بھی کریٹ کیے گئے تو مطلب ہے وہ زیادہ اس کی سوچ وہ امریکہ میں پائی جاتی تھی, وہاں سے یہ ڈیولپ ہوا ہے. پاکستان ان کے ساتھ کلیبریٹ کی ہے. اب باقی بھی فرکشنز دیکھ لیں جہاں سے سوچ ہوتی ہے. ابھی اب ISIS کے فینومیناز دیکھ لیں, یہ صرف انہی ریجن سے یا ڈیپریویشن والے ریجن سے نہیں, ایون کہ کینیڈا کے ہم نے لوگوں کو ISIS جوائن کرتے دیکھا ہے, آسٹریلیا کے لوگوں کو دیکھا ہے, فرانس کو دیکھا ہے. تو فرکشن کے خلاف لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو لوگ اس پارٹ آف دا ورلڈ میں تھوڑا سا شک کرتے ہیں کہ شاید یہ کنٹرولڈ کیاس ہے, اس کو کیوں کیا جا رہا ہے. اب افغانستان کے کانٹیکسٹ میں واپس آنا چاہوں گا کہ ابھی افغانستان کی یہ جو عبوری حکومت ہے, یہ جو پہلے القاعدہ کام کیا کرتی تھی کہ وہ TTP کے لوگوں کو ان کو جوڑ کے رکھتی تھی اپنے یوز کے لیے, اور پاکستان کے اوپر بھی تھوڑا سا یہی کام ابھی افغانستان کی عبوری حکومت نے کر دیا. وہ ایک آئیڈیالوجی ایک انہوں نے بیس ان کو دینے کی کوشش کریں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو بڑا کلیئر ہے کہ یہ ان کا ریلیجن سے اس سے کوئی نہیں, کیونکہ وہ طرز حیات جو بدلنا چاہتے ہیں ان کا مقصد وہ نہیں ہے. تو اٹ از آل فرکشن. تو بٹ پاکستان اور افغانستان کے عوام کیونکہ وہ بھی سفر کر رہے ہیں. اب یہ جو سخت فیصلہ ہے ان کو افغانیوں کو واپس بھیجنے کا, جو ہمیں بہت جب پہلے کر لینا چاہیے تھا, انفارچونیٹلی وہی پھر ہم اموشنل لوگ ہیں, ہم رحم کرنے والے لوگ ہیں, ہم ریلیجن اپنے خوف آ جاتا ہے اپنی موت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تمہارا بھائی یہاں پہ آخری سوال ہے. بالکل برادرہڈ کی بات کی کہ خلافت جب تک تھی 1924 تک امہ یونائٹڈ تھی, نہ کشمیر کا مسئلہ تھا نہ فلسطین کا. جب سے نیشن سٹیٹ بنی خلافت ختم ہوئی, فالٹ لائنز ایمرج ہوئیں, پولرائزیشن بڑھی, دہشت گردی, انتہا پسندی. آپ نہیں سمجھتے ریوائول آف خلافہ میں ہی پاکستان اور امت کی بقا ہے اور پاکستان بیس کیمپ بن سکتا ہے خلافہ کا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, بہت کیئرفلی کرافٹ کرنا ہوگا اپنے آپ کو اگر اس طرح کی کوئی سوچ یا اسٹریٹجی ہے, کیونکہ بیکاز یہ چیزیں فینومیناز ہائی جیک ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ایک یونٹی کے سمبل دیکھتے ہوئے دیکھیں نا, اس میں گڈنس کو اگر آپ دیکھیں کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پورا ورلڈ پیسفل ہوگا. نہیں, اس میں ایک کلیئر کر دوں, ٹیریٹوریل باؤنڈریز اپنی اپنی رہے, ملک کی قانون اپنا رہے, دو چیزوں پہ ایک ہو جائے, ڈیفنس جوائنٹ ہو جائے نیٹو کی طرز کا ان کے مقابلے میں, اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے وہ حج کے موقع پر سارے فورن منسٹر جمع ہوں, اناؤنس ہو. یہ مشکل کام تو نہیں ہے؟ دیکھیں مشکل تو نہیں ہے, لیکن ڈیلیبریٹلی آپ کو اپنے اپنے کمپارٹمنٹ میں بند رکھا گیا ہے. جی اٹ از ناٹ مشکل, لیکن یہ مشکل بھی نہیں ہے لیکن اتنا آسان بھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تو وہ ایسی بات ہے, اکنامکس اتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے عرب ورلڈ کے بیچ میں بھی ایک کمپٹیشن ہے, ایک وہ جو عربی اور عجمی والا وہ جو ایک وہ کہہ لیں یا ایک ڈویژنز ہیں. پہلے تو ان کو پولیٹیکل ڈویژنز کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ڈیلیبریٹلی مسلمانوں کو سیکٹیرین, ہماری دیکھیں نا وارز کو ڈیلیبریٹلی سیکٹیرین لائنز پہ ڈال دیا جاتا ہے, ان کو ریلیجس لائنز پہ ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن تو ہمارا فنڈامنٹل ہے ہماری وار کا, وہ تو ایک قرآن و سنت میں تو اختلاف ہے ہی نہیں, وہ ایک فنڈامنٹل ہے, لیکن اس کو ویج آپس میں کر دیا گیا ہے, اس کو ڈیلیبریٹلی اس فتنے کی شکلیں دے دی جاتی ہیں. تو اٹس اے ہیوج ٹاسک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہوگا.
کم از کم ہمارے جو اپنا، ہم اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان کے اندر ہمیں بالکل ایک آواز کے ساتھ، اور یہ جو چھوٹا فتنہ اس وقت پاکستان میں، پہلے اپنی فاؤنڈیشن تو مضبوط کریں نا. دیکھیں آپ کا گھر ٹھیک ہوگا، آپ کی اچھی اولاد ہوگی، آپ کے بچے ٹھیک ہوگے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یار تم بچوں کی ٹریننگ ایسے کرو، یا آپ کسی اور کو باہر جا کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. تو وی ہیو ٹو پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر. اپنی آواز میں طاقت پیدا کرنی ہے، اپنی جو اپلیکیشن ہے اس میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ فار والی بات ہے کہ آپ کو لوگ جانیں کہ ہاں یہ ملک ہے. پاکستان نے دنیا میں، عرب مسلمان ممالک میں دیکھ لیں، انسپائٹ آف آل دی انٹیمیڈیشن، انسپائٹ آف آل دی پریشرز، پاکستان نے سروائیو کیا ہے. ہمارے اوپر بہت پابندیاں لگیں، لیکن پاکستان نے اپنی ڈیٹرنس، نیوکلیئر فیلڈ میں دیکھ لیں، اپنی افواج میں دیکھ لیں، اپنی ڈیٹرنس، اپنی آزادی، اپنی سوورینٹی پہ بڑی سے بڑی طاقت ہو تو اس پہ کمپرومائز. آخری سوال، یہ پرسنل تھوڑا سا ہے لیکن میسج انسپریشن. جسمانی اعضاء ملک کے لیے، فوج کے لیے آپ نے قربان کیے، اپنے جسم کا عضو اس ملک کے لیے کٹوانا، پیش کرنا، کیسا فیل کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، کوئی ریگریٹ ہے یا ناٹ ایٹ آل. میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ جو سولجرنگ ہے نا جی، یہ اٹس ناٹ این آرڈنری پروفیشن، یہ عام پروفیشن نہیں ہے، اور نہ یہ پروفیشن ہے، یہ موٹیویشن ہے آپ کی، جو آپ کی ریلیجس سے افینٹی ہوتی ہے، جو آپ کی اسٹیٹ سے محبت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی آپ اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں. تو یہ قربانی بہت چھوٹی رہ جائے گی. دیکھیں قربانی دینے کے لیے یہی مقصد، تو ہم مقصد حیات تو یہی ہوتا ہے کہ یار ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی مذہب کے لیے، اور جو شہادت کا جو جذبہ ہے اور سیکریفائس کا جو جذبہ ہے وہ لے کر ہی ہم فوج میں جاتے ہیں جی، اور اسی میں پوری زندگی وار کو ویج کرتے ہیں. تو یہ قربانی بہت ہی چھوٹی چیز ہے. اگر میرا ملک پر امن ہو جاتا ہے، اگر میرے ملک کے آبجیکٹیوز ہو جاتے ہیں، اچیو ہو جاتے ہیں، اور اگر میرا پاکستانی یہ کریڈٹ مجھے دیتا ہے کہ آج میری جو آزادی ہے، سوورینٹی ہے، اس میں ایک چھوٹا سا حصہ اس سولجر کا بھی ہے، تو اس سے زیادہ اور کوئی ریکوائرمنٹ نہیں. بہت شکریہ میجر جنرل زاہد محمود صاحب. اینڈ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا کہ اگر اپنے جسم کے عضو کو مادر وطن پہ کٹوا کے بھی یہ کہنا کہ اگر اس کے عوض میرے ملک میں امن آ جائے، پاکستان کا وقار بلند ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں. سلام ہے ایسے سولجرز کو، ایسے جذبے کو. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں افواج پاکستان کی پوری سٹوری جب بیٹھے ہیں ڈیپ ان سائڈ، دیکھیں، سنا کریں، پڑھا کریں، اس ملک کی سرزمین پہ کتنے لوگوں کا مقدس لہو ٹپکا ہے، تب امن کے چراغ جلے. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.